بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فریڈم اکیڈمی کی جانب سے میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نے چھٹی جماعت کی کتاب کے یونٹ نمبر 4 سے توبہ کی برکات کا عنوان چنا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ توبہ کی برکات۔ سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی طور پر استغفار کہہ دیا یا پھر توبہ توبہ کہہ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے گال پیٹ ڈالے۔ توبہ اصل میں دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے پچھلے اعمال یا پچھلی زندگی کے معمولات پر شرمندہ ہونے کا نام ہے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بھروسے پر کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہی میری توبہ کو ثابت اور قائم رکھنے والا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں میں آپ کو ایک پرانے زمانے کا واقعہ سناتی ہوں کہ کسی شہر میں ایک ڈاکو رہتا تھا۔ وہ ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایسے قافلوں کو لوٹنا اس ڈاکو کا پسندیدہ کام تھا، مگر اس میں ایک عادت اچھی یہ بھی تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ہاتھ تک نہ لگاتا تھا، اور جن لوگوں کو لوٹتا تھا انہیں گھر جانے کا کرایہ ضرور دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس کے ساتھی ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے کہ دور سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ یہ قافلہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ راستے کے سناٹے میں دور دور تک کوئی آواز نہ تھی، سوائے ایک قاری کی آواز کے جو بہت دلکش انداز میں تلاوت کر رہا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک اس آیت کی آواز پہنچی، جو کہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک جائیں اور اس حق کے لیے جو اترا ہے۔ یہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کر لی۔ بچوں، ڈاکوؤں کے سردار نے زبانی طور پر توبہ تو کر لی تھی، مگر اسے کسی بزرگ کی تلاش تھی۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ تھے۔ یہ ان بزرگ کی تلاش میں نکلے، مگر جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، مگر ان کے خلیفہ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، اصل توبہ تو یہ ہے کہ جس کا مال لوٹا ہے اسے واپس کرو، یا اس کا معاوضہ ادا کرو، یا پھر ہر شخص سے الگ الگ معافی مانگو۔ چنانچہ وہ صاحب سب کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ایک یہودی کے پاس پہنچے۔ یہودی نے کہا، میں صرف ایک صورت میں معاف کروں گا کہ فلاں درخت کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا سونے کا ڈلا ہے، وہ مجھے لا کر دے دو۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ توبہ کرنے والے صاحب خوش ہو گئے اور ڈلا لا کر یہودی کو دے دیا۔ یہودی نے کپڑا کھول کے سونے کا ڈلا دیکھا تو رونے لگا اور بولا، آپ کی توبہ سچی ہے اور آپ کا دین بھی سچا ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں کیونکہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ ایک ایسے نبی برحق آئیں گے جن کی امت کے لوگ جب سچی توبہ کر کے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ میں نے آپ کی توبہ کا واقعہ سنا تو آپ کو آزمانے کے لیے کپڑے میں مٹی کا ڈلا لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے وہ سردار جنہوں نے ایسی سچی توبہ کی وہ کون تھے؟ وہ بہت مشہور صوفی بزرگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، اب ایک بت پرست کی توبہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بت پرست تھا۔ پوری عمر بت پرستی میں گزار کے بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایک دن سخت بیمار پڑ گیا تھا۔ جس بت کی عبادت کرتا تھا اس کے سامنے بیٹھ کر اسے پکارنے لگا۔ بت نے ظاہر ہے کہ کوئی جواب نہ دیا۔ بوڑھا کہنے لگا، ساری عمر تیری عبادت کی، آج ایک دعا کر رہا ہوں اور تو جواب بھی نہیں دیتا۔ پھر سوچا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے رب کو پکارتا ہوں۔ اس نے زور سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام کے رب۔
اس کے کانوں میں آواز آئی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں اے بندے۔ وہ مارے خوشی کے بے ہوش ہو گیا۔ جب حالت بہتر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بولا، اگر ایک شخص نے ساری عمر بت پرستی کی ہو اور اب آخری عمر میں ایمان لانا چاہے تو؟ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کچھ ناگواری کے تاثرات آ گئے۔ بوڑھا ڈر کے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ اس کو میرا پیغام دو کہ اگر تم 4000 سال تک بت پرستی کرتے اور پھر میری طرف لوٹ کر آتے تب بھی میں تمہیں معاف کر دیتا۔ بچوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں کہ آخری عمر میں توبہ کر کے سب معاف کروا لیں گے، کیونکہ ایک کے بعد دوسری سانس کا اعتبار نہیں، اس لیے ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ بچوں، یہ سب کام بہت مشکل ہیں، مگر سب سے آسان کام یہ ہے کہ گناہ کا خیال آتے ہی 1000 بار سوچیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کا حق نہ ماریں، کیونکہ بعد میں معاف کروانا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان باتوں کے ساتھ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں، نماز چھوڑ کر اپنے بہت پیارے رب کو ناراض نہ کریں۔ بچوں، آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ آئیے سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ جو امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔